بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سعدیہ ہے اور میری عمر 30 سال ہو چکی ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ اتنی عمر ہونے کے باوجود اب تک میری شادی نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ میں نہ تو اتنی خوبصورت تھی اور نہ ہی امیر۔ ایسے میں میری شادی کیسے ہوتی؟ آج کل کے دور میں سب لوگ خوبصورت اور امیر لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم لوگ تو بہت غریب تھے۔ میرا ابو فیکٹری ملازم تھا، اس لیے سب لوگ جانتے تھے کہ میں سسرال میں ٹرک بھر کے جہیز نہیں لے کر آؤں گی۔ اس لیے میرے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آ رہا تھا اور یوں میری عمر بڑھتی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی میرے والدین کی پریشانی بھی بڑھنے لگی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد میری شادی ہو جائے، اور اس کے لیے وہ دن رات دعائیں مانگتے تھے۔ بالآخر ایک دن اللہ نے ان کی دعائیں سن لیں اور میرے لیے ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ لڑکے کا نام زبیر تھا اور وہ جاب کرتا تھا۔ اس کی ماں یہ رشتہ لے کر آئی تھی، جبکہ اس کا باپ 5 سال پہلے ہی مر چکا تھا۔ زبیر اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ یہ رشتہ میرے والدین کو بہت پسند آیا تھا اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی مجھے ان لوگوں کے ساتھ رخصت کر دیں، کیونکہ یہ رشتہ بہت اچھا تھا۔ لڑکا خوش شکل اور کماؤ تھا، اور سب سے بڑھ کر میرے سسرال والے بہت پیسے والے دکھائی دے رہے تھے۔ چونکہ میرے گھر والوں کو یہ رشتہ بہت پسند آیا تھا، اس لیے وہ اگلے ہی دن ان کے گھر چلے گئے تاکہ لڑکے کا گھر بار دیکھ لیں۔ اس دوران میں دعا کر رہی تھی کہ کاش سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور یہاں میری شادی ہو جائے، کیونکہ اب تو میں لوگوں کے طعنے سن سن کر تھک چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ لمحہ قبولیت کا تھا، کیونکہ جب میرے گھر والے وہاں سے واپس آئے تو سب بہت خوش تھے۔ میرے والدین کہنے لگے، یہ سب ہماری بیٹی کے صبر کا نتیجہ ہے کہ آج اسے اتنا اچھا سسرال ملا ہے۔ یہ سن کر میں پھولی نہیں سمائی۔ سب میری قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ مجھے اتنا اچھا رشتہ مل گیا تھا، مگر اگلے دن زبیر کی امی ہمارے گھر آئیں اور ایسی بات کہہ دی جسے سن کر ہم سب شرمندہ رہ گئے۔ میری ساس نے کہا کہ آپ لوگوں کو میرا بیٹا اور گھر بہت پسند آیا ہے، لیکن میں آپ کی بیٹی کو اپنی بہو تب بناؤں گی جب آپ لوگ میری ایک شرط مانیں گے۔ یہ سن کر میرے والدین پریشان ہو گئے۔ انہیں لگا کہ یقیناً یہ لوگ بھی جہیز کے نام پر ایک لمبی لسٹ دینے والے تھے۔ تبھی تو میری امی نے گھبرا کر میری ساس سے پوچھا، کیسی شرط؟ یہ سن کر میری ساس کہنے لگیں، ہماری بس ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد آپ کی بیٹی رات کے وقت ہماری حویلی کا پہرا دے گی۔ یہ سن کر سب پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کیا معاملہ تھا۔ میری ساس یہ کہہ کر چلی گئی کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری شرط منظور ہو تو ہمیں کال کر کے بتا دیں۔ یہ سن کر میرے گھر والے سوچ میں پڑ گئے۔ سچ تو یہ تھا کہ رشتہ بہت اچھا تھا، مگر ان لوگوں کی یہ شرط بہت ہی عجیب و غریب تھی۔ میرے والدین نے یہ بات میرے سامنے رکھی اور مجھ سے پوچھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ میں نے بھی ان کی اس شرط پر بہت غور کیا کہ آخر انہوں نے ایسی شرط کیوں رکھی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میرے گھر والے اس رشتے کے لیے انکار کر دیتے، میں نے گھر والوں سے کہہ دیا کہ مجھے یہ رشتہ اس شرط پر منظور تھا، اور میں نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ وہ میری شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اگرچہ یہ شرط بہت مشکل تھی، مگر میں جانتی تھی کہ میری عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی اور غربت کی وجہ سے کسی اچھے لڑکے کا رشتہ آنا ناممکن تھا، اس لیے مجھے ان کی یہ شرط ماننی پڑے گی، کیونکہ اگر میں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تو پھر میرے لیے ایسا رشتہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے میں نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی اور شادی کے لیے اس شرط کو مان لیا۔ میں نے سوچ لیا اب شادی کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، اور یوں میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میرے خاندان والے میری شادی کا سن کر ہی ہکا بکا رہ گئے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ میری شادی اتنے اچھے گھر میں ہو رہی تھی اور میں شادی کے بعد اتنی بڑی حویلی میں جا کر رہنے والی تھی، یہ سن کر ہی میرے سارے رشتہ دار جل ہی گئے۔ میں بھی ان کو جلتا دیکھ کر خوش ہو گئی، مگر جب مجھے اپنے سسرال والوں کی شرط یاد آ جاتی میں کانپ کر رہ جاتی تھی، کیونکہ شرط کے مطابق مجھے سہاگ رات سے ہی سسرال والوں کی حویلی کا پہرا دینا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، مگر میں نے آہستہ آہستہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا اور میں خود کو بہلانے لگی۔ شادی کے وقت میرے سسرال والوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا کہ میرے خاندان والے دیکھتے ہی رہ گئے،
اور یہ دیکھ کر میں خوش ہو گئی، اور یوں دن تیزی سے گزر گئے اور میں اپنے سسرال آ گئی۔ یہاں آ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ یہ حویلی تو میری سوچ سے بھی بڑھ کر خوبصورت تھی۔ اس میں کئی کمرے تھے اور حویلی کافی بڑی تھی۔ میرا شوہر بھی بہت اچھا، اس نے مجھے منہ دکھائی میں سونے کے کنگن دیے۔ میری ساس بھی مجھ سے بہت پیار سے پیش آئیں، مگر کچھ ہی دیر بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم تو اپنے کمروں میں سونے جا رہے ہیں، مگر تم نے شرط کے مطابق ساری رات جاگ کر حویلی کا پہرا دینا ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی، مگر میرا شوہر اور ساس مجھے اکیلا چھوڑ کر سونے چلے گئے، اور میں نے ہمت کی اور خود کو حوصلہ دیتے ہوئے باہر آ گئی اور حویلی کا پہرا دینے لگی۔ یہ میرا اس حویلی میں پہلا دن تھا، اس لیے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر میں حویلی کے اندر باہر گھومتے ہوئے سوچنے لگی کہ آخر اس حویلی میں ایسا کیا خاص چھپا ہوا تھا کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ میں اس حویلی کا پہرا دوں۔ میں اس بات کی کھوج لگانا چاہتی تھی، مگر چونکہ یہ حویلی بہت بڑی تھی، اس لیے میں نے اس رات چند ہی کمروں کو چیک کیا تھا۔ ویسے میں نے رات کو پہرا دیتے ہوئے محسوس کیا تھا کہ حویلی کے زیادہ تر کمروں کو تالا لگا ہوا تھا۔ پھر وہ رات گزر گئی۔ صبح جب میری ساس اور شوہر جاگے تو میں ناشتہ کر کے سو گئی، کیونکہ ساری رات جاگنے کی وجہ سے میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اس لیے سوتے ہی میری آنکھ لگ گئی اور میں سارا دن بے خبر سوتی رہی۔ شام کے وقت میرے شوہر نے مجھے آ کر جگایا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ سارا دن گھر میں کیا ہوتا رہا۔ پھر اس رات بھی میں جا کر حویلی کا پہرا دیتی رہی اور میرا شوہر اور ساس اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، میں رات بھر جاگ کر پہرا دیتی رہی اور دن میں بے خبر سوتی رہتی۔ ایک رات جب میں پہرا دے رہی تھی، تب میں ایک آواز سے چونک گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی، مگر یہ تو پکا تھا کہ یہ کھٹ کھٹ کی آواز اسی حویلی کے اندر سے آ رہی تھی، مگر یہ جاننے سے پہلے ہی صبح ہو گئی اور میں معلوم نہیں کر سکی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ روز کی طرح میں ناشتہ کر کے سو گئی اور شام کو ہی جاگی۔ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ جاگنے کی وجہ سے میرا سر بڑا بھاری ہوتا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے مجھے کسی نے بے ہوشی کی دوا پلا دی ہو۔ کیونکہ مجھے یہاں سسرال میں آئے اتنے دن ہو چکے تھے، مگر کبھی بھی میری آنکھ دن کے وقت نہیں کھلی۔ میں ہمیشہ شام سے بے ہوش پڑی رہتی تھی اور مجھے پتہ نہیں چل پایا کہ دن کے وقت یہاں حویلی میں کیا ہوتا تھا۔ باوجود کوشش کیے بھی میں دن کے وقت نہیں جاگ پائی، کیونکہ ناشتہ کرتے ہی میں بے ہوش ہو جاتی تھی اور میری آنکھ شام کے وقت ہی کھلتی تھی۔ شام کے وقت ہی میری ملاقات اپنے شوہر اور ساس سے ہوتی تھی۔ ہم تینوں ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ میری ساس اور شوہر زیادہ تر خاموش ہی رہتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے، جبکہ میں کچن میں جا کر کھانے کے برتن دھوتی تھی۔ برتن دھونے کے بعد میں اپنے لیے چائے بنا لیتی، کیونکہ شرط کے مطابق مجھے جاگنا تھا، اور اس وقت میں کبھی کبھی کسی سہیلی یا اپنے گھر والوں سے بھی بات کر لیتی تھی۔ میرے والدین جب بھی مجھ سے پوچھتے تھے کہ میں سسرال میں خوش تو ہوں، یہ سن کر میں اکثر ہی ہنس دیتی تھی اور کہتی تھی میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں اور میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا ہے، اس لیے آپ لوگ میری فکر نہ کیا کریں۔ یہ سن کر میرے والدین بھی مطمئن ہو جاتے تھے۔ میں ان پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ یہاں کس مشکل میں تھی۔ پہلی رات میں نے اسے محسوس کیا تھا کہ جیسے یہاں حویلی سے کھٹ کھٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس وقت مجھے لگا یہ سب میرا وہم تھا، مگر جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا یہ آوازیں تیز ہو جاتی تھیں۔ کبھی مجھے لگتا تھا کہ جیسے یہ آوازیں کسی کے چلانے یا رونے کی تھیں، مگر اس حویلی میں ہم تینوں کے سوا اور کون تھا جو اس حویلی میں رہتا تھا؟ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا شک یقین میں بدلنے لگا۔ پھر ایک دن میں نے سوچ لیا کہ میں پہرا دینے کے بہانے اپنی ساس اور اپنے شوہر کے کمرے کو لاک کر کے ان آوازوں کا تعاقب کروں گی اور میں دیکھوں گی کہ آخر یہ آوازیں کہاں سے آتی تھیں۔
لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ میرے پاس حویلی کے بند کمروں کی چابیاں بھی ہوں، مگر میں نے دیکھا تھا یہ چابیاں میری ساس کے پاس تھیں اور وہ ہر وقت اس کو اپنے پاس ہی رکھتی تھی۔ پھر ایک رات جب میری ساس کھانا کھا رہی تھی، میں نے ان کے پاس رکھی چابیاں چپکے سے اٹھا لیں اور ان چابیوں کی جگہ کچھ بیکار چابیاں رکھ دیں۔ جو ہی میری ساس اور شوہر سو گئے، میں نے ان دونوں کے کمروں کو لاک کر دیا اور ان چابیوں سے حویلی کے سبھی بند دروازے کھول کر دیکھنے لگی، مگر مجھے وہاں کچھ نہیں ملا۔ مگر اس کے باوجود مجھے لگ رہا تھا کہ حویلی کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ان آوازوں کے تعقب کرنے لگی، تبھی اچانک مجھے احساس ہوا کہ یہ آوازیں کمروں سے نہیں بلکہ حویلی کے نچلے حصے سے آ رہی تھیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس حویلی میں ایک تہہ خانہ بھی تھا اور یہ آوازیں یہیں سے آ رہی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ اس تہہ خانے کی طرف بڑھنے لگی، اگرچہ میرے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی، مگر میں یہ راز جان لینا چاہتی تھی کہ آخر یہ آوازیں کس کی تھیں۔ اور جو ہی میں اس خفیہ تہہ خانے تک پہنچی، اندر کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی، کیونکہ سامنے تہہ خانے میں کچھ چھوٹے بچے بندھے ہوئے تھے۔ کسی نے ان معصوم چھوٹے بچوں کو قید کر رکھا تھا۔ ان میں سے کچھ بے ہوش تھے اور کچھ رو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ مجھے اب ساری حقیقت کا پتہ چل چکا تھا کہ میرے سسرال والوں نے یہ شرط کیوں رکھی تھی کہ میں ساری رات جا کر حویلی کا پہرا دوں گی، اور یہ بھی کہ کیوں ناشتہ کرنے کے بعد میں اتنی بے خبر ہو کر سوتی تھی۔ مجھے پہلے دن سے لگ رہا تھا کہ ضرور میرے سسرال والے مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے، اور اب تو میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ میں جلدی سے ایک نمبر میں لانے لگی۔ صبح ہوئی تو میری ساس جلدی سے اٹھی اور ہم تینوں کے لیے ناشتہ لے آئی، مگر میں بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت میرا شوہر بھی تیار ہو کر کچن میں آ گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں ناشتہ کر لوں، مگر آج میں ناشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ آج میں جاگنا چاہتی تھی، کیونکہ میں کسی کو کال کر کے بلا لیا تھا اور اب مجھے اس کے یہاں آنے کا انتظار تھا۔ پھر کچھ دیر بعد میرا انتظار ختم ہوا اور پولیس کی گاڑیاں ہارن بجاتے ہوئے حویلی کے دروازے پر پہنچ گئیں۔ یہ دیکھ کر میری ساس اور شوہر گھبرا گئے اور انہوں نے یہاں سے نکلنا چاہا، مگر پولیس جلد ہی حویلی کے اندر آ گئی اور پولیس کے اہلکار پوری حویلی کی تلاشی لینے لگے۔ ارے آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میری ساس چلانے لگی، مگر پولیس اپنا کام کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد پولیس نے تہہ خانے سے بچے برآمد کر لیے، جسے دیکھ کر میری ساس اور شوہر حیرانی کی ایکٹنگ کرنے لگے، اور جو ہی پولیس آفیسر نے ان دونوں سے حویلی میں قید ان چھوٹے بچوں کے متعلق پوچھا، وہ دونوں تو یہ سن کر ہی مکر گئے اور کہنے لگے ہمیں ان بچوں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، اسی سے پوچھ لو، کیونکہ یہی تو رات بھر حویلی کا پہرا دیتی ہے اور اسی نے بچوں کو قید کر رکھا تھا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی اور میں نے پولیس سے کہا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، بلکہ میں تو ان کے کہنے پر پہرا دیتی تھی۔ اس پر جب پولیس والوں نے مجھ سے ثبوت مانگا تو میں نے کہا میری ایک سہیلی جرنلسٹ ہے، اس کے پاس اس بات کا ثبوت ہے۔ پھر کچھ دیر بعد میری سہیلی حویلی آ گئی۔ جس رات میں نے تہہ خانے میں بچے قید دیکھے تھے، میں نے اسی سہیلی کو بلا لیا تھا۔ اس نے سب بچوں کی ویڈیو بنا لی تھی اور ساری ثبوت اکٹھے کر لیے تھے کہ ان بچوں کو کب اور کہاں سے اغوا کیا گیا تھا۔ پولیس نے یہ ثبوت دیکھتے ہی میری ساس اور شوہر کو پکڑ لیا اور کہا کہ جب تک ان بچوں کے والدین کا پتہ نہیں چل جاتا، یہ سب حویلی میں ہی رہیں گے، اور یوں میں ان بچوں کو پالنے لگی۔